میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ تم میں سے تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَکَرِہْتُمُوہُ، پس تم اس کو پسند نہ کرو گے، یعنی نفرت کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ غیبت برائی ہے کہ جو معاشرے کے اندر انتہائی فتنہ اور فساد کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے بتوں کی پوجا کرنا۔ کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمان کسی بھائی کی غیبت کرے، یعنی غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور جس کا حکم قرآن میں آ جائے تو پھر اگر وہ گناہ ہے تو وہ جس سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس سے رکنے کا، اس عمل کو نہ کرنے کا جو حکم ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ حکم جو ہوتا ہے وہ ہم پر فرض ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ اور جو بندہ عمل نہیں کرتا فرض کا تارک ہوتا ہے، اور جو فرض کا تارک ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی کوئی ایسی عیب جوئی، کوئی ایسا عیب بیان کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے جب وہ موجود نہیں اس وقت اس کا وہ عیب بیان کرنا، اگر اس کے منہ پر اس کا عیب بیان کیا جائے تو اس کو وہ برا لگے۔ کوئی بھی ایسا عیب جو اس کا ذاتی عیب ہو، جو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہو، اور اس کو منہ پر اگر بیان کیا جائے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، یہ یاد رکھیں کہ ایسا عیب کہ جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، جس عیب کا تعلق مخلوق سے ہو، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس عیب کا بیان کرنا اس نیت سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے یا دوسرے لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ ہر بات کو غیبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نہ، ہر بات غیبت نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندہ دھوکے باز ہے، اور کوئی وہ مشہور ہے، معروف ہے دھوکے باز، اور کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھی میں یہ فلاں بندہ ہے، کاروبار اس سے کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے؟ اب وہ جو عیب ہے اس کا وہ بیان کرنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ غیبت نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس کے دھوکے سے، اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ نے اس کا عیب بیان کر دیا۔ مثلا دھوکہ باز آدمی ہے، یا زانی ہے، یا شرابی ہے، یا جواری ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے بتا دیا تو وہ غیبت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے، بلکہ تاکہ وہ دوسرے لوگ اس کے شر سے بچ جائیں۔ غیبت کیا ہے؟ اب اس میں بھی تو فرق کرنا پڑے گا نا۔ اب ہر بندہ پریشان ہے کہ جی غیبت کیا ہے، اور وہ جو کسی کا شر ہے اس کا بیان کرنا وہ کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ
کہ اندر کوئی ذاتی طور پہ کوئی جسمانی طور پہ کوئی کمی ہے، مثلاً ایک ٹانگ نہیں ہے اس کی، اس کو اگر منہ پہ کہیں کہ تو لنگڑا ہے تو برا لگے گا نا اسے، یہ غیبت ہے۔ ایک آنکھ نہیں ہے، اس کو منہ پہ اگر کانا کہیں گے کانا تو اس کو برا لگے گا، اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ صفت کہیں بیان کرنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اچھے لفظوں میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھی وہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے یا جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے، نابینا ہو سکتا ہے کوئی بندہ، یا رنگ کا کالا ہے، یا قد چھوٹا ہے، یا لمبا قد ہے، یعنی یہ جو ذاتی جس کے جسم کے جسمانی مطلب اعمال ایسے ہیں، جسمانی اعضاء ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے اسے، ایک تو یہ غیبت ہے جسمانی اعتبار سے۔ دوسری غیبت یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ ہے، مثلا نماز ہے، روزے ہیں، اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا جو اس کے خاص طور پہ جو دینی جو معاملات ہیں یا دینی اعمال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق صرف اسی کی ذات کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا غیروں کے سامنے بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں، یہ جو نماز کے حوالے سے حکم ہے کہ نماز کیونکہ فرض ہے، فرض عین ہے، اور یہ اعلانیہ پڑھنے کا حکم ہے، اعلانیہ نماز کو دکھا کر پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز جو فرض نماز ہے اس کو سامنے لوگوں کے پڑھنے کا حکم ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بیویوں کے لیے چھپ کے پڑھنے کا حکم ہے، اور جو نوافل ہیں ان کو چھپ کے پڑھنے کا حکم ہے، ظاہر کر کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ریاکاری آ جائے گی۔ فرضی نماز جو ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے آئیں، بلکہ لوگوں کو لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے پڑھیں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اب ریاکاری بھی تو لوگ یہی بات سمجھتے نہیں ہیں، اصل جو مدعا ہوتا ہے، جو اصل حقیقت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی دلیل بنا کے، بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھتے، وہ جی اسی لوگوں کو بخاؤن واسطے پڑھنی ہے۔ یہ نماز کو دکھا کے پڑھنے کا حکم ہے۔ فرضی نماز جو ہے، جو نماز فرض ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہمارا حکم نہیں ہے کوئی، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، نوافل کا حکم ہے کہ وہ آپ لوگ سامنے نہ پڑھیں، دکھا کے نہ پڑھیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھے تھے، اتنے نفل پڑھے۔ فرض نمازوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بعض لوگ ایسے اللہ کے بندے، افسوس ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اپنی فرضی نمازیں ادا کریں، جو قضا ہو چکی ہیں وہ ادا کریں، نوافل کی جگہ وہ زیادہ آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے فرضی نمازوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، نفلی نمازوں کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور جن کے فرض پورے ہیں پھر وہ نفل پڑھیں، تو اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے نفلوں سے۔ لیکن نفل ان کے ہی قبول ہوتے ہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، کہ جن کے فرض پورے ہوتے ہیں۔ نفلی صدقہ اس بندے کا قبول ہوتا ہے جس نے فرض، اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے، تو وہ اس نے ادا کر دی ہے، تو اس کے بعد نفلی صدقہ کر سکتا ہے وہ، ورنہ اس کی نفلی صدقے کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا اسے۔ کہ جو بندہ فرضی صدقہ جو فرض کیا اللہ رب العالمین نے، زکوٰۃ فرض کی ہے، واجب کی ہے اس پہ، تو وہ اگر ادا نہیں کرتا تو پھر نفلی صدقے کا کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے۔ یہ ضمناً باتیں آ گئیں۔ بہرحال غیبت کے حوالے سے یہی ہے کہ جو اس کے بندے کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کوئی بھی عیب ہو۔ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ عیب ہے، اچھائی تو نہیں ہے نا بھئی؟ نماز نہ پڑھنا کیا ہے بتائیں؟ اچھائی یہ ہے کہ عیب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ نماز نہ پڑھنا اچھائی ہے؟
عیب ہے یار، بتائیں تو صحیح اللہ کے بندو، آپ کو سمجھ تو آنا چاہیے نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ نیکی ہے، عیب ہے۔ یہ بیان کرنا لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ کسی بندے کے لیے کہ بھی یہ بہت بے نمازی ہے، تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ اس کو سمجھایا جائے، کہا جائے، بتایا جائے، کہا جائے محبت سے، پیار سے، اس کو بتایا جائے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کی اتنی سزا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی غیبت نہ کی جائے، بہرحال غیبت نہ کی جائے، دعا کی جائے اس کے لیے۔ ہاں جو بندہ نمازی ہے اس کی جو عدم موجودگی میں اس کا بتایا جائے کہ بھی وہ بندہ بڑا نمازی ہے، بھی بڑا نیک ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ ثواب ہے۔ کسی کی اچھائی بیان کرنا ثواب ہے۔ ہم لوگ کتنے ہیں جو اچھائیاں بیان کرتے ہیں؟ بتائیں، برائیاں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی کوئی اچھائی نہیں بیان کریں گے اگر کوئی اس میں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، برائیاں بیان نہ کرو، بلکہ اچھائیاں بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ یہ حضور کے صحابہ میں سے ہیں، صحابی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، یہ ان کا نام بھی یہی ہے، وہ یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین افضل، کہ یا رسول اللہ مسلمانوں میں سے افضل مسلمان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان افضل مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک زبان کی بات کی ہے اور ہاتھوں کی بات فرمائی کہ مسلمان، افضل مسلمان، صحیح مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ زبان سے غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، برے لفظ نہ پکارے، برا نام نہ رکھے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے بیان کی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 11 کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں 11 نمبر، کہ اس میں برے ناموں سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں تو چونکہ ہمارا موضوع غیبت کا تھا، تو یہ برے ناموں سے پکارنا بھی زبان سے نقصان پہنچانا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا یہ ایک معجزہ ہے کہ حضور بیان فرماتے ہیں، بہت کم لفظ بیان فرماتے ہیں، لیکن وہ لفظ جو ہوتے ہیں ان کے اندر علم کا سمندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم کا سمندر ہوتا ہے۔ من لسان ہی، یعنی زبان سے ہر قسم کی کوئی بھی تکلیف جو ہے اس سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ گالی بھی تکلیف ہے، برا نام، آپ کو کوئی برا لقب میں دے کے پکاروں تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی نا۔ اس لیے ہاتھ سے بھی تکلیف جو ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل مسلمان کی دو علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ کیا؟ کتنی؟ کون سی؟ ایک ہاتھ سے تکلیف نہ دے، دوسرا زبان سے تکلیف نہ دے، وہ افضل مسلمان ہوگا، وہ کامل مسلمان ہوگا، وہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہمیں
ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سنت ادا فرمائے.